والدین کے سامنے عاجزی سے جھکنا، یہ تو پاکستان کی فیوریٹ مثال ہے. کسی کو کوئی قرآن نہ پتا ہو، اتنا پتا ہوتا ہے وبالوالدین احسانہ، اتنا سب کو پتا ہوتا ہے. اور کوئی قرآن نہیں معلوم، یہ ضرور معلوم ہے. اس کے بارے میں بھی کچھ سیکھتے ہیں. قرآن نے یہ محاورہ استعمال کیا ہے، خفض لہ جناحہ، اس نے اپنے پر اس کے سامنے نیچے کر لی. یہ محاورہ تھا قرآن سے پہلے، اپنے پر کسی کے سامنے نیچے کرنا. اور رفع لہ جناحہ، اس کا متضاد محاورہ بھی تھا، اس نے کسی کے سامنے اپنے پر اونچے کر لیے. شاعر اپنے دوست سے کہتا ہے کہ تو ہمیشہ میرے سامنے اپنے پر نیچے رکھتا ہے، آج اپنے پر کیوں اٹھا لیے تو نے؟ جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں آج اتنا کیوں پھیل گئے، یا کہتے ہیں اچھا کیا نئے پر نکل آئے، کیا پر نکل آئے تیرے. یہ کب کہتے ہیں؟ کوئی زیادہ چڑھاوا کرے، کوئی زیادہ اکڑ جائے، کوئی زیادہ تکبر کرے تو اس کے پر نکل آئے، ہے نا. لیکن یہ محاورہ اصل میں ایک تصویر کھینچی جا رہی ہے، اس تصویر کو سمجھ لیں. جب پرندہ اپنے پر اونچے کرتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ وہ اڑ رہا ہے یا اڑنے کو تیار ہے، وہ آپ سے اوپر جا رہا ہے. جب پرندے کے پر نیچے آتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ لینڈنگ کر رہا ہے، وہ نیچے آ رہا ہے. اب انسان کے تو پر ہوتے نہیں، تو انسان کو کمپیئر کیا جا رہا ہے پرندے کے ساتھ. اور پرندہ پر دو حالات میں پر اپنے نیچے کرتا ہے، ایک کہ وہ نیچے آ رہا ہے، اور دوسرا جب وہ اس کا گھونسلہ ہوتا ہے نا، جس میں اس کے انڈے ہوتے ہیں یا اس کے بچے ہوتے ہیں، ان کو ڈھکنے کے لیے پر اپنے وہ نیچے کر لیتا ہے. جیسے کوئی سانپ آ رہا ہے یا کوئی کیڑا مکوڑا آ رہا ہے بچوں کی طرف حملہ کرنے، تو پرندہ بچوں کو بچانے کے لیے کیا کرتا ہے؟ اس کے اوپر اپنے پر پھیلا دیتا ہے. تو پر کو نیچا کرنا، اس کے دو معنی ہیں. ایک تو کسی کے سامنے عاجزی کرنا، یعنی میرے اندر اڑنے کی صلاحیت ہے، مجھے پر اپنے اٹھانے آتے ہیں، اڑنا آتا ہے، اڑنا آنے کے باوجود میں زمین پر لگا ہوا ہوں. اور دوسرے معنی یہ ہیں کسی کی حفاظت کرنا، کسی کی حفاظت کرنا، کیونکہ آپ پر جب پرندہ پھیلاتا ہے تو وہ اپنے انڈوں کی یا بچوں کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے. اچھا، تو یہ جو تصویر کھینچی جا رہی ہے، اس میں ایک مزید اضافہ قرآن نے کیا ہے. خفض لہ جناحہ، لیکن جناح کے بعد قرآن نے وخفض لہما جناحا، اس کے بعد ایک اور لفظ بھی ہے الذل. الذل یہ لفظ عربی محاورے میں نہیں تھا، یہ قرآن کا اضافہ ہے. یہ قرآن نے محاورے میں ایک عزیز نئی جدید چیز شامل کی ہے. الذل کہتے ہیں عربی میں جو کمزور ہو. اصل میں ذلیل کا لفظ اردو میں بہت برے معنی رکھتا ہے، لیکن ذلیل کا لفظ عربی میں صرف ذلت سے اس کا تعلق نہیں ہے، کمزوری سے بھی اس کا تعلق ہے. اسی لیے یہ لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے صحابہ کے لیے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، ذلیل کی جمع عربی میں اذلہ. اللہ تعالیٰ نے تمہاری بدر کے مقام پر مدد کی اور تم اذلہ تھے، یعنی تم کمزور تھے. وہاں اردو والا ذلیل نہیں، عربی والے یعنی کمزوری کی بات کی جا رہی ہے. یہاں پر کمزوری کی بات کی جا رہی ہے، یعنی اپنے کمزوری والے پر نیچے گرا دو، اپنے کمزوری والے پر اپنے دونوں والدین کے سامنے گرا دو. اس سے کیا مراد ہو سکتی ہے؟ پہلی مراد اس سے یہ ہے کہ ایک عمر آتی ہے جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اور والدین اس کے ہر ضرورت کا خیال کرتے ہیں. وہ اپنے آپ کو صاف نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو کھلا نہیں سکتا، اپنے آپ کو سلا نہیں سکتا، اپنے آپ کو اوڑھ نہیں سکتا. ساری ضروریات کون پوری کر رہا ہے؟ والدین. ان کے بغیر وہ سروائیو نہیں کر سکتا، وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے تو کچھ چیزیں وہ خود سے کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی امی بھوک لگی ہے، ماں کھانا دے گی، اسکول ابو لے کے جائیں گے، ڈور پہ ڈراپ کریں گے، شاپنگ کرنے، کپڑے دینے، وہ اپنے آپ کو افورڈ نہیں کر سکتا. پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کو یونیورسٹی کے بعد یا تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس کی جاب لگ گئی، اس کی شادی بھی ہو گئی، اب وہ بڑا ہو گیا ہے. اب جب وہ جیسے جیسے وہ خود مختار ہو رہا ہے، اس کے اپنے پیسے آ رہے ہیں، اس کی اپنی لائف ہے، ساتھ ساتھ جو اس کے پیرنٹس تھے نا، اس کے والدین تھے، وہ بوڑھے ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور اب ایک رول ریورسل قسم کا ہو گیا ہے، یعنی بچہ کمزور تھا اور والدین خیال کر رہے تھے، والدین طاقت میں تھے. اور جیسے جیسے بچہ طاقتور ہوتا چلا جا رہا ہے،
والدین کیا ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور ایک عجیب چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان جیسے جیسے بڑھاپے کی طرف جاتا ہے تو کچھ انسانوں میں ایسا ہوتا ہے جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے ان کی عادتیں اور ان کی باتیں بچوں والی ہونی شروع ہو جاتی. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جس کو ہم زیادہ عمر دیتے ہیں ہم اس کو خلق میں پیچھے کی طرف لے جاتے ہیں، جس کو انگلش میں سینیلٹی بھی کہتے ہیں. یعنی آپ ایک بچے کو، آپ ایک ویڈیو بناؤ کہ ایک ماں اپنے بچے کو کہہ رہی ہے دوا کھا لو، نہیں کھاؤں گا نہیں کھاؤں گا، اور پھر آپ ایک ویڈیو بنا لو کہ کوئی جو ماں ہے کسی کی 80 سال کی ہے 85 سال کی ہے، ماما جی یہ دوا کھا لیں، نہیں کھاؤں گی. وہ جو 8 سال کی بچی کر رہی ہے وہ 88 سال کی دادی بھی کر رہی ہے، اس میں بھی ایک بچپنا آ گیا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور اسی طرح موڈ کے بارے میں، بچے کا موڈ ایک دفعہ خراب ہو گیا تو ہو گیا، سڑ گئے تو سڑ گئے. اور جب ایک عمر آتی ہے اس میں ایک دفعہ غصہ آ گیا تو بس اب بات نہیں کرو مجھ سے. بہت جلدی غصہ کر دینا، بہت جذباتی ہو جانا، بچپنا آ جانا. اب ہوتا یہ ہے کہ جب اس طرح کا بچپنا آتا ہے بڑھاپے میں جا کے، یا موڈ سوئنگز ہوتے ہیں اس طرح کے، تو پھر آپ میں وہ صبر نہیں ہوتا ان چیزوں کو برداشت کرنے کا. ان کو تو تھا جب آپ چھوٹے تھے تو وہ برداشت کرتے تھے آپ کے موڈ سوئنگز. آپ رو رہے ہو اور وہ آپ کو تھپکیاں دے رہے ہیں اور سلا رہے ہیں، اور ریسٹورینٹ میں جا کے بچے جیسے کسی گائے کو ذبح کیا جا رہا ہے، اور سارے آپ کو ریسٹورینٹ میں گھور رہے ہیں، اور پھر بھی آپ بچے کو اٹس اوکے. لوگ بچے کو جج نہیں کر رہے، لوگ کس کو جج کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ کو. یہ کیسے پیرنٹس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میرا بچہ ہوتا نا تو. لیکن جب آپ کے والدین بڑی عمر کے ہوتے ہیں اور پھر وہ الٹی سیدھی باتیں بھی کبھی کرتے ہیں، بہت ہی غصہ دلانے والی باتیں کرتے ہیں، بہت انوئنگ قسم کی باتیں کرتے ہیں، اور پھر آپ کے ذہن میں آتا ہے میں اب بچہ نہیں ہوں، ایسے آپ مجھ سے بات نہیں کر سکتے. اچھا میں اب 4 سال کا نہیں ہوں، اب میں وہ نہیں ہوں جس کو آپ بس مار سکتے ہیں. جواب تو دماغ میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ہر انسان کے دماغ میں آتا ہے. یہ مسلمان ہونے سے آپ کا یہ غصہ غائب نہیں ہو جاتا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب والدین جب اس قسم کا آپ کی انا کا امتحان لیں گے نا، تو اس وقت آپ نے اپنے پر کیا کرنا ہے؟ اپنے پروں کے ساتھ انہیں گرانا ہے نیچے، اور گرانا ایسے جیسے آپ کمزور ہوں. لیکن حقیقت کیا ہے کہ آپ کمزور ہیں کہ نہیں؟ اس عمر میں اصل میں کمزور آپ نہیں ہیں، کمزور وہ ہیں. لیکن ایک ہوتا ہے ویسے میں پر اٹھا سکتا ہوں، لیکن کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے نا تو میں ابھی گرا رہا ہوں پر. تو یہ جناح الذل نہ ہوا. جناح الذل ہے کہ آپ نے اپنی انا کو ایسے دبایا جیسے آپ میں انا اٹھانے کی صلاحیت ہی نہیں تھی. ایک ہوتا ہے میں معاف کر رہا ہوں کیونکہ معافی کے ثواب ملتا ہے، وہ معاف کرنا نہیں ہوتا. لیکن ایک ہوتا ہے آپ نے اپنے آپ کو ہمبل کیا، آپ نے اپنا تواضع دکھایا. کیوں دکھایا؟ یہ قرآن نے کہا ہے کمزوری کا مظاہرہ کرو، جناح الذل. اور اتنا بھی بات نہیں تھا، پھر کہا من الرحمہ. من الرحمہ، من الرحمہ کے 3 معنی ہیں. من الرحمہ کا ایک معنی یہ ہے کہ آپ کو اللہ کی رحمت چاہیے اس لیے آپ کر رہے ہو. من الرحمہ کا دوسرا معنی یہ ہے کہ انہوں نے آپ پر رحمت کی تھی تو اب آپ کی باری آئی ہے، آپ ان پہ رحمت کرو. اور تیسرا معنی یہ ہے کہ آپ کو ان پر رحم آنا چاہیے کہ اب وہ جس طرح کی یہ بات کر رہے ہیں تو ایک دن آپ پر بھی آنا ہے کہ آپ بھی صورتحال میں ہوگے. آپ یہ وقت ہے کہ آپ شدید محبت اور بہت ہی زیادہ خیال کا مظاہرہ کرو. من الرحمہ 3 باتیں نکل آئیں اس میں سے. پھر ایک اور پیچھے بات جناح الذل میں یہ تھی کہ پر کو نیچے گرانا. اصل میں جو میں نے مثال بتائی نا کہ چڑیا اپنے گھونسلے کو اس کی حفاظت کرتی ہے، تو وہ کس چیز کی مثال تھی؟ ماں بچوں کی حفاظت کر رہی ہے، یہی بات تھی نا. والدہ بچوں کی حفاظت کر رہی ہے. لیکن قرآن نے یہ مثال کس کے لیے استعمال کی؟ اب بچے والدین کی حفاظت کر رہے ہیں. یعنی اس مثال کے ذریعے سے، ایک چھوٹے سے محاورے کے ذریعے سے اللہ نے یہ بات واضح کر دی کہ ایک زمانے میں یہ رول والدین کا تھا اور تم جو ہے گھونسلے کے اندر تھے، لیکن اب پر تم نے بچھانے اور وہ گھونسلے کے اندر ہیں. جیسے انہوں نے تمہارا خیال رکھا تھا
اب تم نے ان کا خیال رکھنا ہے.